والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الحق سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی انسان بنایا ہے اس کی رشد و ہدایت کا بھی بندوبست فرمایا ہے۔ انبیاء اور رسل کا تسلسل اسی عظیم مقصد کے لیے قائم کیا گیا۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے ہادی و مرشد ہیں، اللہ کے اس پیارے پیغمبر نے سابقہ انبیاء کی طرح اپنی امت، اپنی ملت کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اور ان کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے سنہری تعلیمات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو انسانی زندگی کے لیے دستور حیات بنا کے نازل کیا گیا اور اس عظیم دستور کی ایک ایک شق کو، ایک ایک پہلو کو روشن کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنہری تعلیمات سے نوازا۔ جس طرح مال کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اوقات مقرر ہیں اور کچھ موسم خاص کیے جاتے ہیں، اس طرح ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ موسم رکھے ہیں۔ ان موسموں میں سے سب سے خوبصورت اور ایمانی تجارت کے لیے سب سے مہنگا وقت جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ موسم رمضان المبارک کا موسم ہے۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر شخص کو اس بات کی خواہش ہونی چاہیے کہ میں اس موسم میں اپنی ایمانی تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکوں اور اللہ کا تقرب حاصل کر سکوں اور اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں جگہ دے سکوں۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور اور عنوان دو نکات ہوں گے۔ پہلا نکتہ کیف نستقبل رمضان، ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، اور دوسرا نکتہ جو اس سے بھی مہم ہے کیف نستفید من رمضان، اگر رمضان المبارک اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے تو ان مبارک ساعتوں کو، ان مبارک گھڑیوں کو ہم کس طرح استعمال کریں اور کس طرح اس سے استفادہ کر سکیں اور کس طرح رمضان المبارک کی ان رونقوں کو سمیٹ سکیں، ان برکات کو اپنے دامن میں جگہ دے سکیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت
کا تقرب بھی نصیب ہو، اور پھر قیامت کے دن جہنم سے دوری اور جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے۔ اور صحابی کا وہ سوال آج کی اس گفتگو کا تھیم ہوگا، اور یہی وہ گفتگو ہے جو ہر وقت ہمیں کرنے اور سننے کی اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسے کلمے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کون سا کلمہ؟ التی ہی امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، اس بات نے مجھے بیمار کر دیا ہے اور اس بات نے مجھے بیماری لگا دی ہے اور اس بات نے مجھے غم میں ڈال دیا ہے۔ یہ مرض، یہ سقم اور یہ حزن اس بات کی وجہ سے ہے، اور وہ بات یہ ہے، مجھے وہ طریقہ بتائیے، مجھے وہ راستہ بتائیے جس کے اوپر چلتے ہوئے میں اپنی زندگی گزاروں اور میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں۔ تو صحابہ کرام کا سب سے بڑا غم اور صحابہ کرام کا سب سے بڑا فکر اور صحابہ کرام کی سب سے بڑی سوچ ہمیشہ یہی رہی۔ ان کا ایک ہی سب سے بڑا مطمع نظر تھا، جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں اور جنت میں کیسے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار یہ سوال کیا گیا، دلنی علی عمل، ایسے عمل کے بارے میں میری رہنمائی کیجیے۔ کون سا عمل؟ یدخلنی الجنہ ویبعدنی عن النار، جس سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور یہ وہ سوال ہے جو سب سے بڑی فوز و فلاح اور کامیابی کا سوال ہے، جس کو قرآن مجید نے کامیابی قرار دیا، جس کو قرآن مجید نے فلاح قرار دیا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس اسلوب کے ساتھ نازل فرمایا اور بیان کر رہے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور پھر جہنم سے بچا کر جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ شخص حقیقی کامیاب ہے، یہ شخص اصل کامیابی کا ضامن ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے حقیقت میں زندگی بھی اللہ کی پسندیدہ گزاری اور پھر اللہ کی پسندیدہ جنت کا یہ وارث بھی بنا دیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے کیف نستقبل رمضان، رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ جب بھی کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے یا کسی کے پاس انسان مہمان بن کے جاتا ہے تو اسے کچھ پہلوؤں میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی تیاری سب سے پہلے، اگر وہ کسی تیاری کے پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے تو پہلا پہلو اور پہلا اصول ایمانی تیاری کے لیے اپنی نیت کا مراجعہ کرے، اپنی نیت کو خالص کرے اور اپنی تمام تر سوچ اور فکر اور انسان کی چاہت، اس کا رخ صرف ایک رخ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ویسے تو انسان کو 12 مہینے 24 گھنٹے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نیت خالص نہیں ہے تو انسان جتنی بھی عبادت کرے، جتنا بھی بڑا کام کرے، اس کام کو اللہ کے ہاں کوئی بھی مقام حاصل نہیں ہے۔ تو نیت ایک ایسا مرحلہ ہے
جس میں انسان اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا عمل بھی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اپنی نیت کو خالص کر لو، تھوڑا عمل تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلاص اور خلوص نیت، اس ضمن میں 4 باتیں ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول عمل وہ ہے، وہی عمل شرف قبولیت سے نوازا جائے گا جس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے وقت ایک ہی نیت ہو، میرا رب راضی ہو جائے۔ بلکہ علماء نے حدیث کی روشنی میں جو بات پیش کی ہے کہ اگر انسان 90% اللہ کے لیے کام کرتا ہے، 10% اور اگر 1% بھی اس کا ذہن یہ ہو چلو شہرت بھی ملنی چاہیے، لوگوں کے ہاں ناموری بھی ہونی چاہیے، دنیا کے اندر 1% بھی پروفٹ کوئی شخص نہیں چھوڑتا۔ 2 لوگ کاروبار کرتے ہیں، حساب و کتاب جب مکمل ہوتا ہے 1% بھی کوئی پروفٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن حدیث کیا کہتی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس شخص نے میری رضا کے لیے عمل کیا لیکن میری رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا کو بھی شریک کیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، جاؤ جو میرا حصہ تھا میں وہ بھی چھوڑتا ہوں، فَلْيَطْلُبْ صَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں جس کے لیے تم نے کام کیا، میرے علاوہ جس کی رضا چاہنے کے لیے تو نے کام کیا، آج اس عمل کا اجر بھی اس سے ہی جا کے لے لو۔ اس لیے نیت کے اس باب میں سب سے پہلی بات جو ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے وہ یہ ہے، جب تک خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، وہ دیکھنے میں جتنا بھی اچھا ہو، وہ دیکھنے میں جتنا بھی بڑا ہو، اس کے فضائل آپ جتنے بھی بیان کر لیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ عمل اللہ کی رضا کا باعث نہیں بن سکے گا۔ نیت کے متعلق جو دوسری بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، اس کو شاید بس اوقات بھلا دیا جاتا ہے، ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ، جس شخص کا مقنع نظر ریاکاری شہرت ہوتی ہے، پوری زندگی اس کے اندر سچائی اور صداقت نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح جس شخص کے اندر یہ طمع آ جائے کہ رب راضی ہو یا نہ ہو میرا نام آنا چاہیے، متق اللہ عبد فأحب الشہرہ، ایسا انسان جس کی نیت میں خلل ہو، ساری زندگی کوشش کرتا رہے، ایسا شخص متقی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جب ایک بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیا، ما احلی کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی بات میں لذت کتنی ہے،
اور ان کی بات میں روشنی کتنی ہے، ان کی باتیں کتنی لذیذ ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا جانتے ہو یہ لذت کہاں سے آئی؟ کہا بتائیے۔ تو باپ نے جواب دیا لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بات کرنا چاہی، اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں پہ لذت کو جاری کر دیا۔ تو جب تک اخلاص کسی کام میں نہیں ہوتا، ایک تو اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جاتا، اور دوسرا ایسا انسان جو کام کرنے والا ہے پوری زندگی نہ اس کے اندر صداقت آتی ہے اور نہ وہ شخص متقی بن سکتا ہے۔ تیسری بات جو نیت کے متعلق ہمیں یاد رکھنی چاہیے، آپ بہت تھوڑا عمل کریں، بہت چھوٹا عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر نیت خالص ہے تو وہ چھوٹا سا عمل، وہ چھوٹا سا کام اتنا برکت والا ہوتا ہے، وہ کل کلا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ کا تصور وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمت واسعہ وہ کہا کرتے تھے رب عمل قلیل تکبرہ النیہ، بہت سارے اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکت دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے بڑا کام نظر آتا ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُقَلِّلُهُ النِّيَّةِ، اور کتنے اعمال دیکھنے میں بہت بڑے لگتے ہیں لیکن نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے وہ عمل دنیا کی آنکھوں سے بھی غائب رہتے ہیں اور ان میں برکت بھی نہیں آتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی کس طرح ایک انسان اس نیت کے ساتھ خرچ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور خفیہ صدقہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں اپنا مال لے کے نکلا اور کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں صدقہ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، صدقہ لے کے نکلا، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، اور ایک چور کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، تو لوگوں نے باتیں کی، دیکھیے رات کو ایک آیا تھا اور چور کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ پھر کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا، کیونکہ میرا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، رات کے اندھیرے میں میں تو پہچان نہیں سکا یہ چور ہے یا کوئی اور ہے۔ فخرج بصدقتی فوضعها فی ید الزانیہ، دوسرے دن وہ صدقہ لے کے نکلا اور اس نے ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا اور واپس چلا گیا۔ فاصبح الناس يتحدثون تصدق على الزانیہ، لوگوں نے پھر باتیں کی کہ دیکھو رات کو کس نے کس کے ہاتھ میں صدقہ کیا۔ وہ پھر یہ خواہش کرتا ہے لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتی فوضعها فی ید غنی، تیسری رات بھی جب اس نے صدقے کی نیت سے نکلا، ایک امیر اور غنی آدمی کے ہاتھ پہ صدقہ کر کے واپس چلا گیا۔ نہ جانے چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، لوگوں نے پھر باتیں کی، اس کا ایک ہی سوال تھا اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف، میں نے تو تیری رضا کے لیے صدقہ کیا، تو نے چور کو دلا دیا، زانیہ کو دلا دیا، غنی کو دلا دیا۔ جواب دو ملے، اما صدقتک
فقد قبلت، میرے بندے جو تو نے صدقہ کیا ہے، پہلی خوشخبری یہ ہے تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ دوسری خوشخبری، اور یہ ہمارا مقصود ہے کہ جب انسان خلوص نیت سے کام کرتا ہے، معمولی سا کام بھی اتنا برکت والا بن جاتا ہے۔ دوسرا جواب کیا تھا؟ وَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور انسان ہونے کے ناطے سے کچھ کھاتا ہوگا، لیکن تیرا مال جب اس نے استعمال کیا، اس نے زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی، اتنا بابرکت یہ مال بنا۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، اور تیرے اس مال کی وجہ سے اس بدکار عورت نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا اور اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر لی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ تھا تو غنی لیکن اس مال سے پہلے بخیل بھی تھا، اب اس مال کو استعمال کیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی توفیق سے نواز دیا۔ نیت کے متعلق یہ چوتھی بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسانی جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم اور اس کی کارکردگی درست رہتی ہے، اور اگر اس میں خرابی آ جائے تو پورے جسم کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا يغل علیہن قلب مسلم، تین خصلتیں جس دل میں آ جائیں وہ دل کبھی بھی خیانت والا نہیں ہوتا، وہ دل خائن نہیں ہوتا، ہمیشہ اس دل کے اندر آنے والی سوچ، اس دل میں پیدا ہونے والے تخیلات، تصورات ہمیشہ امانت والے ہوتے ہیں۔ اور وہ تین خصلتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خصلت اخلاص العمل للہ، جب وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا دل خائن نہیں ہوگا۔ ومناصحة ولاة الامر، دوسری خصلت وہ شخص جو ولاة الامر، وقت کے حکمران اور بادشاہوں کو نصیحت کرتا ہے۔ مناصحہ خیر کی راہ دکھاتا ہے، یہ نہیں خیر کی راہ دکھانے کی بجائے احتجاج، یہ دھرنے، یہ فساد، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ مناصحہ، مناصحۃ ولاۃ الامر، خیر کی بات، عدل و انصاف کی بات، قرآن و سنت پر مبنی، حکمت و بصیرت کے ساتھ اپنے دائرے میں رہ کر اور ان اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے جو شریعت نے بیان کیے ہیں، وقت کے حکمران تک وہ بات پہنچانا، ان لوگوں کے ذریعے جو ان تک بات پہنچا سکتے ہیں، نہ کہ معاشرے کے اندر بلبلہ، بدامنی، فساد، جھگڑا، احتجاج، دھرنا، اس طرح کا ہر پہلو۔ 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، کسی ایک دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی، جن لوگوں کو اللہ نے فہم دی، انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اس شخص کا دل خائن نہیں ہو سکتا
جو عمل کرتا ہے تو خالص اللہ کے لیے، اور دوسری صفت وہ مناصحہ کرتا ہے حکمرانوں کے ساتھ، نصیحت کرتا ہے اور اس کی یہی ذمہ داری ہے، اور تیسرا وہ تفرقے بازی کو پسند نہیں کرتا، اتفاق، اتحاد، امت کا اکٹھا ہونا اور امت کی محبت اور امت کی باہمی خیر خواہی اور باہمی ہمدردی کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو آگے لے کے چلتا ہے، یہ دل خائن نہیں ہوگا۔ اور اسی بات کو موسیٰ بن معلّہ نے اپنے الفاظ میں یوں کہا ہے، حذیفہ نے کہا مجھے، یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک لم ينزل من السماء خیر الا كان لك فيه نصیب۔ اے موسیٰ، تین خصلتیں اگر آپ کے اندر آ جائیں تو آسمان سے جتنی بھی خیر نازل ہوگی تیرا حصہ اللہ اس میں سے ضرور رکھیں گے۔ آسمان سے جتنی خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اگر تین خصلتیں تیرے اندر آ جائیں تو ہر اس خیر و برکت میں تیرا حصہ اللہ ضرور رکھیں گے۔ وہ کون سی تین خصلتیں ہیں؟ یکون عملک للہ، تیرا عمل اللہ کے لیے ہو، کسی اور کی رضا کے لیے نہ ہو۔ وتحب للناس ما تحب لنفسک، ایک تیری نیت میں خلوص، اور جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، خیر خواہی، ہمدردی۔ اور تیسری خصلت وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ تَرْفَعُهَا مَا قَدَرَ، ایک روٹی کا ٹکڑا اگر تم کسی ایسی جگہ پہنچا دیتے ہو جس کو ضرورت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، لیکن اس خیر کی محبت کی وجہ سے اللہ تمہیں کبھی بھی خیر سے محروم نہیں کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کیف نستقبل رمضان، ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کریں، اور یہ بات شامل رہنی چاہیے صرف اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ کبھی میں اور آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں، میں مخلص ہوں؟ کون سی علامت مجھے بتائے گی کہ میں مخلص ہوں؟ یہ فضائل، یہ حکمت کی باتیں، یہ احادیث، یہ بصیرت کی راہیں اپنی جگہ بالکل درست، کہ میں کیسے پہچان سکتا ہوں کہ میں مخلص ہوں کہ نہیں؟ اس کی نشانیاں علماء نے 4 نشانیاں بیان کی، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے روم میں بیٹھ کے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میری زندگی کے زاویے اس وقت کس نہج پہ جاری ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ استواء المدح والذم من العام، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی مذمت جب تک آپ کے سامنے برابر نہیں ہوتی مخلص نہیں بن سکتے۔ اگر آپ تعریف پہ ہی خوش ہوتے ہوں، اور اگر آپ کی اصلاح کے لیے، میری اصلاح کے لیے کوئی بات کر دے تو میں اس پہ ناراض ہو جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کی وہ کیفیت نہیں جو مطلوب ہے۔ اور یہ صرف قاعدہ ہی نہیں ہے، اس کے دلائل ہیں کہ اگر صحابہ کی تعریف کی جاتی تو ان کا موقف کیا ہوتا؟ كان اذا زكي احد من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ 3 کلمات بولتے جو مجھے اور آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میں نے اس کو تعریف میں مجبور نہیں کیا، اس لیے اس کی بات کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا۔ وجعلنی خیرا مما یظنون، اے اللہ یہ ان کا ہی گمان میرے بارے میں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے مالک تو مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے۔ واغفر لی لما لا يعلمون، اے اللہ
تو میری زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی جانتا ہے جن کو دنیا نہیں جانتی. دنیا میری خلوت کو نہیں جانتی، میری جلوت کو جانتی ہے. میرے مالک جو لوگوں کو پتہ نہیں، تجھے تو پتہ ہے میری کمی کوتاہی کا. میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جس کا علم تیرے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے. تعریف جب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ موقف سمجھایا اور وہ بولتے. یہ الفاظ ہمیں بھی یاد کرنے چاہیے. اور اگر کسی کی مذمت ہوتی، جیسے آج کل اگر کسی کی اصلاح کے لیے کوئی بات کر دے، بڑا کرے یا چھوٹا کرے، اب دونوں ہی برابر، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ سب سے بڑا میرا دشمن یہ ہے. حالانکہ صحابہ ایسا نہیں سمجھتے تھے. صحابہ کیا سمجھتے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے کوئی نیک انسان پیدا ہوا ہے؟ ایک شخص آ کے کہتا ہے بڑے عجیب انسان ہو. تو انہوں نے دو جواب دیے. مسکرا کے کہتے ہیں جتنا آپ نے بتایا میں تو اس سے بھی عجیب ہوں، لگتا ہے آپ کو سے اندازہ نہیں ہو سکا. بات ختم ہوگی. اور یہ کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جنت کے 8 دروازے ابو بکر تیرے لیے اللہ کھول دیں گے. میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میرا رب قیامت کو دے گا. اور وہ عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، کون نہیں جانتا عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالی عنہ. عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنت، جنتی ہے. کسی شخص کو غصہ آیا ہوگا، اس نے آ کے کیا کہا؟ بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو. تو انہوں نے اس کو بھی دو جواب دیے. فضحک، مسکرائے اور کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میرے بھائی میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے. یہ مینٹیلٹی کس نے بنائی؟ یہ سوچ کس نے کریٹ کی؟ یہ اتنی پازیٹیو تھنکنگ جو ہے یہ صحابہ کے اندر کیسے آئی؟ کیونکہ ان کے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور کیسے رہبر؟ لمبی روایت ہے، اور اس روایت کو سمجھنے کے لیے دو اصول سمجھیے. پاؤں میں جوتی اگر انسان نہ پہنے ہو، اور اگر کسی کا پاؤں جوتی سمیت آ جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. اور اگر جوتی پہنی بھی ہو اور کسی نے اگر کوئی جاگر پہنے ہیں یا کوئی ایسی سخت جوتی پہنی ہوئی ہے، اگر پاؤں پہ آ جائے تو پھر بھی کیا گزرتی ہے. صحابی کے پاؤں میں لوہے کی جوتی، اور سرتاج رسول کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، کیا حال ہوا ہوگا. لیکن آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا. آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی. صحابی کہتے ہیں فبت لنفسی لائما، میں ساری رات ملامت کرتا ہوا گزارتا ہوں. صبح ہوئی، ایک شخص نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. میں چلا گیا، لیکن فانطلقت وانا متخوف، میں جا رہا تھا اور خوف بھی کھا رہا تھا، نہ جانے اللہ کے رسول کو تکلیف دے دی ہے تو کوئی آیت نہ اتر آئی ہو کہ یہ شخص منافق ہو گیا. لیکن میں سوچ رہا تھا کوئی اور بات بھی ہو سکتی. لیکن جو ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے پہلی بات یہ کہی انک قد وطأت بنعلک علی رجلی، بتاؤ کل تم نے لوہے کی جوتی والا پاؤں میرے پاؤں پہ رکھا کہ نہیں. میں نے کہا لو یہ تو وہی بات نکلی. میں نے کہا جی ہاں. قال فنفحتک بالسوط، میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا، ہاتھ میں کوڑا تھا تو میں نے کوڑے سے پیچھے کیا، مارا نہیں، صرف کوڑے سے پیچھے کیا ہے. اب آپ بتائیے معذرت کس کو کرنی چاہیے؟ کس کے پاؤں پہ کس کا پاؤں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پاؤں آیا. لیکن آپ نے موقف کیا پیش کیا؟ میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے کرنے کی بجائے
کوڑے سے پیچھے کیا، فَهَذِهِ 80 نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا، مجھ سے یہ 80 جانور لے لو اور تم مجھے معاف کر دو۔ جس رہبر کا موقف یہ ہو، اس سے تعلیم پانے والوں کے موقف کیسے خوبصورت ہو۔ تو پہلی نشانی آپ خود چیک کریں، آپ کی کوئی تعریف کرے، آپ کی کوئی مذمت کرے، آپ کی طبیعت پہ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا اثر ہوتا ہے آپ خود فیصلہ اپنے بارے میں دے دیجئے گا، اتنے ہی اخلاص میں کمی ہے، اتنی ہی کمی ہے۔ اور دوسرا جو اصول اخلاص کو چیک کرنے کا ہے، نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، جو نیکی آپ نے اللہ کے لیے کی ہے وہ اللہ نے لکھ لی، اللہ نے اجر بھی لکھوا دیا، صدقہ جاریہ بھی بن گیا، وہ آئے دن نیکیوں کے اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیکی کر کے اس کو بھول جائیے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی، مخلص جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کے کندھے اور کمر پہ نشان تھے، بہت پریشانی۔ نشان کس بات کے؟ کچھ ہوا نہیں ہے، پتہ اس وقت چلا کہ نشان کس چیز کے ہیں، جب 2 دن کے بعد وہ یتیم اور مسکین گھروں سے باہر آئے، بھوک والے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے، کہا ایک شخص رات کی تاریکی میں آیا کرتا تھا اور ہمیں کھانے پینے کا سامان لے جایا کرتا تھا۔ یہ وہ سامان اٹھا اٹھا کے نشان بنانے والے اپنے جسم پہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، ان کو ایسی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرا نام ہے، ان کو غرض یہ ہوتی ہے قبول ہو گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جانا۔ تیسری نشانی اقتضاء الثواب العملی فی الآخرہ، مخلص ہمیشہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بدل اور بدلہ دنیا سے نہیں اللہ سے لینا چاہتا ہے، آخرت کے دن لینا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، شور ہے۔ جو مخلص ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں محروم کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں ایک اچھا دوست کو محروم نہیں کرتا تو اللہ کا جو محبوب وہ اللہ اسے محروم کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسان کی سوچ پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے کہ رب کے وعدے سچے نہیں ہیں۔ کبھی مومن بھی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے مجھے کھانا چاہیے، انہوں نے کھانا دے دیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک بات کہہ دی، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آپ ذرا اس چند حروف کو وزن دیجئے، کیا کہا اس نے؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہ کوئی بری بات کہی، نہ کوئی غصے والی بات کہی، بلکہ حدیث پہ عمل کیا۔ حدیث کیا ہے؟ من قال لأخیہ جزاک اللہ فقد ابلغ فی الثناء۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس نے اگر کہہ دیا جزاک اللہ تو اس نے تو تعریف میں مبالغہ کیا، حق ادا کر دیا۔ لیکن مومنوں کی ماں کا تصور کچھ اس سے بھی اونچا تھا، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ صحابیہ نے پوچھا مومنوں کی ماں، اس نے آخر کیا کہا ہے؟ دعا دی ہے نا؟ کہا نہیں، میں نے یہ کھانا اس لیے دیا تھا کہ اللہ سے جنت میں اس کا بدلہ لوں گی۔ اس نے اتنی بڑی دعا دے دی تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ یہاں ہی سب کچھ مل جائے گا، کہیں آخرت میں محروم نہ کر دی جاؤ۔ لیکن آج اس کے برعکس ہمارا کیا ذہن ہوتا ہے؟ میں نے اگر کسی مسجد میں ایک پنکھا بھجوا دیا ہے
تو جب میں پہلا قدم رکھوں مسجد میں تو ویسے تو یہ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، اور دوسری روایت کے بھی الفاظ ہیں اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے پہلے قدم پہ خاص کیا بن جاتی ہے، پورے ٹرسٹ کو، پوری انتظامیہ کو مجھے سلوٹ کرنا چاہیے، میں نے آخر ایک پنکھا بھیجا ہے۔ اور مجھے کبھی کبھی سوچ آتی ہے میرے معزز اور محترم مکرم اور محتشم بھائیوں کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہو گئے، یعنی گنتی کے 400 سے 600 روپے کی گھڑی اگر میں مسجد میں لگاتا ہوں تو یہ نام لکھ کے لگاتا ہوں برائے اصال ثواب فلاں۔ میرے رب کو پتہ نہیں ہے یہ کس نے دی ہے، میرے رب کو یہ پتہ نہیں ہے کیوں دی ہے۔ رب کو بھی آپ پڑھانا چاہتے ہیں، کس وجہ سے نام؟ اور ابن حجر اسقلانی نے تو اتنی بڑی بات لکھ دی فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں، من بنا مسجدا وكتب اسمه عليه كان بريئا من الاخلاص، جو مسجد بنا کے اپنا نام لکھ لاتا ہے یہ شخص اخلاص سے بری ہے۔ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو مخلص جو ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں اس کا بدلہ لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آیت ہم بھی سنتے ہیں، ابو طلحہ نے بھی سنی، صحیح بخاری کی روایت ہے، فوراً چلے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اللہ کو میرا باغ پسند آ گیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے نا جب تک پیاری چیز تم اللہ کو نہیں دو گے تو تم حقیقی نیکی کو پا نہیں سکتے، تو میرا تو سب سے پیارا باغ ہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے میں بھی پھر آج یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کے بدلے 2 باغ مجھے دنیا میں ملیں گے۔ لفظ کیا سے بخاری کے ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، حدیث کے لفظ کیا ہے؟ ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، اس کا ذخیرہ اس کی نیکی دنیا میں نہیں، میں اللہ کے پاس جا کے لوں گا۔ چوتھی نشانی جو بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ مخلص ہیں کہ نہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ مخلص جو ہے اس کی آپ تعریف کرو یا مذمت کرو، وہ ہر 2 صورتوں میں اپنے کام پہ کام رکھتا ہے۔ والمرائی یکسل اذا ذم وینشط اذا مدح، ریاکار کی تعریف کرتے رہو تو کام کرتا رہے گا، جس دن تعریف چھوڑو گے بیٹھ جائے گا۔ سب سے آسان نشانی، میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، تو اللہ رب العزت تو ہر روز اپنے فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں، دنیا کی تعریف کی کون سی بات ہے؟ اور آج تو اس سے بڑا فتنہ آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کوئی سفارش کر دی، کسی نے کوئی کام کر دیا تو کہتے ہیں کام تو ہو گیا ہے، میری مٹھائی۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ من شفع لأخیہ شفاعہ فأہدی لہ فہو عین الربا، جو کسی کی سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش کی روشنی میں اس کا کام ہو جائے، پھر اسے تحفہ دیا جائے کہ اس نے سفارش کی، میرا کام ہوا، یہ تحفہ اس وقت لینا اس سفارش کے عوض، یہ خالص سود ہے۔ اور آج امت اس بات کو ویسے ہی نہیں سمجھتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی نیت کو خالص کرے۔ رمضان کی تیاری میں جو دوسرا اصول ہے سلامت الصدر، آپ کس مبارک مہینے میں داخل ہونے لگے ہیں؟
جس طرح آپ نے نیت کو خالص کیا ہے، اس سینے کو حسد، بغض، عداوت، تعصب، عصبیت، انتقامی جذبات، اس طرح کی تمام مذموم صفات سے اپنے سینے کو خالی کر لیجئے۔ کیوں خالی کر لیجئے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی سینہ پسندیدہ ہے جس سینے کے اندر اس طرح کے جذبات نہ ہوں۔ جب سوال کیا گیا ای الناس افضل، سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدوق اللسان، زبان کا سچا ہونا، یہ تو سمجھ آ گیا، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ایسا متقی انسان، ایسا غنی انسان جو اللہ کی طرف ہی اپنے ہر پکار کا رخ کرتا ہے، لیکن اس کا دل کیسا ہے؟ الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، جس کے دل میں گناہ کے جذبات نہیں، جس کے دل میں بغاوت کے جذبات نہیں، جس کے دل میں دھوکہ اور فراڈ کے جذبات نہیں، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد اور بغض نہیں، یہ دل اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر جب دنیا سے گئے ہیں تو 36 یا 37 سال تھے، 30 سال کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ایمان کی حالت میں انہوں نے 6 سال یا اس سے کچھ زیادہ گزارے۔ اب مجھے بتائیے 6 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا دل اتنا پسند تھا، جب مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول نے فرما دیا سَيَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجْرِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اب اس دروازے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کون آئے گا؟ فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ، کیا دیکھا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جنہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہے اور دائیں ہاتھ میں کھوٹی پکڑی ہوئی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں موت نہیں آئی، قبر میں نہیں گئے، حشر میں نہیں اللہ کے پاس آئے، حساب و کتاب نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ہی ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ کس طرح انسان سوچتا ہے کہ اس کو جنت کی کیسے خوشخبری مل گئی؟ صحابی ان کے گھر گئے، 3 دن رہے، پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنے ہی آیا تھا آپ کو جنت کی بشارت کیسے ملی ہے۔ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، جب میں جانے لگا تو کہا بیٹا بات سنو، ایک کام میں کرتا ہوں شاید تیرے کام بھی آ جائے۔ جی بتائیے کون سا کام؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، بیٹا میں نے آج تک اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھا۔ اور دوسری روایت وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میں نے کسی کے بارے میں گرا نہیں رکھی۔ وَلَا أَحْسُدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی پر حسد نہیں کیا۔ حسد کون کرتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض، اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، یہ تو مجھے دینا تھا، اللہ کو زیادہ پتا کس کو دینا ہے۔ تو اس خوبصورت صفت کی وجہ سے جنت کی بشارت مل گئی۔ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 6 سال اور اس سے کچھ دن زیادہ دنیا میں رہے، فوت ہو گئے۔ جس دن فوت ہوئے، صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 6 سالہ ایمان، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، میرے صحابہ
سعد بن معاذ فوت ہوئے، ان کی روح جب فرشتے لے کے گئے تو اس کے استقبال کی خوشی میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ کیا وجہ تھی؟ اس دل کو خوبصورت بنائیے۔ آپ لالٹین، آپ کو لائٹ لگاتے ہیں، جتنے گلاسز اور مرر صاف ہوتا ہے اتنی لائٹ دور تک جاتی ہے۔ اس دل کو جتنا آپ صاف کریں گے اس کی روشنی دور تک جائے گی۔ اس لیے ساری دنیا کے سودے آپ ہار جائیں، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دل کے سودے میں ہار کو برداشت نہ کیا کریں۔ نہیں، میں نے اپنے دل کے اندر کوئی چیز نہیں رکھنی، وگرنہ میرے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ اس لیے دوسرا کام جو ہے اخلاص کے بعد، وہ ہمیں اپنے دل کو ہر قسم کے حسد اور بغض سے پاک کر لینا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے لم يدرك من عندنا من ادرك بكثرة صيام ولا صلاة وانما ادرك بسخاء الانفس وسلامة الصدر والنصح للامة۔ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، کون کہہ رہے ہیں؟ فضیل ابن عیاض۔ سلف صالحین، نیک لوگ جو فضیلت لے کر گئے ہیں، وہ زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے نہیں، 3 وجوہات سے ان کو اللہ نے مقام دیا۔ پہلی وجہ بسخاء الانفس، ان کے دل بڑے سخی تھے، ان کو دنیا کا نشہ نہیں تھا۔ دوسرا سلامت الصدر، ان کے سینے اتنے سلامت تھے، اتنے پاکیزہ تھے، کسی کے بارے میں کوئی حسد بغض نہیں تھا۔ اور تیسرا النصح للامہ، ان کی ہر وقت یہ تڑپ ہوتی کہ امت کی خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے، امت کے ساتھ ہمدردی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ 3 فکر، یہ 3 سوچیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امتیازات سے نواز دیا۔ اور اسی بات کو سفیان بن دینار کہا کرتے تھے قلت لأبی بشر اخبرنی عن اعمال من کان قبلنا، میں نے ابو بشر سے کہا پہلے لوگوں کے اعمال کے بارے میں کچھ بتائیے۔ كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، بہت تھوڑے اعمال کرتے لیکن اجر بہت لے جاتے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ليست العبرة بكثرة صلاتهم ولا صيامهم ولا صدقاتهم، قلت ولم ذاك؟ قال لسلامة صدورهم، نہ وہ زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے تھا، نہ زیادہ تہجدیں پڑھنے کی وجہ سے، نہ زیادہ صدقات کی وجہ سے، ان کے خوبصورت اور پاکیزہ دل اور سینوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام نصیب فرمایا تھا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کان احدنا یجرأ على استقبال الہلال وفی قلبه ذرة حقد على اخیہ، کوئی شخص بھی ہم میں سے استقبال جب کرتا رمضان کا، چاند کو دیکھنے سے پہلے اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی کسی کے بارے میں حسد اور بغض نہیں ہوتا تھا۔ تو سب سے بڑا عمل اخلاص کے بعد وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاکیزہ بنائے، اپنے دل کو اس قابل بنائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دل پہ انعامات جاری ہو جائیں۔ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کا استقبال کیسے ہوگا؟ ہم اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں گے۔ توبہ تو ہمیں 24 گھنٹے ضرورت ہے، لیکن توبہ میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ توبہ جو اللہ کو پسند ہے، اور توبہ کی وہ 7 شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے توبہ کریں۔ دوسرا، اگر گناہ سے توبہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، جب تک آپ چھوڑتے نہیں گناہ کو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے اس گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے کیجئے،
ان العبد اذا اعترف ثم تاب اللہ علیہ، بندہ جب توبہ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو اللہ اس اعتراف پہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے اعتراف اللہ کے سامنے، ساتھ شرمندگی کا اظہار، التوبۃ الندم والاستغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کیا ہے؟ شرمندہ ہونا اور پھر استغفار کرنا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ توبہ جب کر رہے ہیں تو پھر عزم مصمم کریں، اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں آج سے عہد کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب عزم کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ توبہ اگر کرنا چاہتے ہیں سچی، تو پھر موت سے پہلے کریں۔ جب فرشتہ نظر آ جائے، جب والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور فرشتہ انسان کو نظر آ جائے، پھر وہ بول نہیں سکتا، اس لیے سب سے پہلے اللہ جان قدموں سے نکال دے تاکہ بھاگے نہیں، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعین کما بین المشرق والمغرب، توبہ کا ایک دروازہ ہے جس دروازے کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنے فاصلہ ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ومن مات فقد قامت قیامته، اور جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ ساتویں اور ضروری شرط جو ہمیں سمجھنی چاہیے، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اگر آپ کوئی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، جب تک آپ بدعت چھوڑ نہیں دیتے، آپ توبہ کر بھی لیں، وہ توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ احتجب التوبہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے احتجب التوبہ، اللہ نے توبہ روک دی ہے اور چادر لٹکا دی ہے عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نہ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور نہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ 7 شرطیں جب ہوں تو پھر اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جن سے فحاشی ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا، اللہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، عزم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور دیکھیے معافی کا طریقہ کیا ہے، آپ اچھا سا شاور لیں، غسل کریں، وضو کریں، اور اگر آپ پاک ہیں تو وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، ہاتھ اٹھا لیں، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، یہ مجھ سے کوتاہی ہوگی، یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ رب اغفر لے، اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ملائکتی علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لك، تو نے سچی توبہ کی، جاؤ تو نے جو کچھ بھی کیا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ گنتی کی 10 منٹ کا پیکج۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز کے بعد ہم بقیہ گفتگو مکمل کریں گے۔ جن بھائیوں کا وضو ہے صفے بنا لیجیے، اور جو بھائی وضو کرنا چاہتے ہیں وضو کر لیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ سے پیوستہ كيف نستقبل رمضان وكيف نستفيد من رمضان، ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں رکھی ہیں ان رحمتوں کا اپنے آپ کو حقدار کیسے بنائیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اخلاص اور سلامت صدر اور توبہ کا تذکرہ کیا۔ رمضان سے پہلے ہمیں ان تین کاموں کو مضبوطی سے اختیار کرنا چاہیے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو، ایک مسلمان کو مزید 7 کام کرنے چاہیے۔ ایسے تو بہت سارے کام ہیں، لیکن 7 مہم کاموں کی طرف ایک مسلمان کی توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام کو سمجھایا اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر قیام کرتا ہے، دونوں الگ روایتیں ہیں، روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا، اس کا مقصد یہ ہو ایمانا واحتسابا، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کہ یہ روزہ رکھنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے، واحتسابا، اور اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے، اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھے یا وہ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات کا اضافہ میں کیے دیتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر احادیث میں آ گیا ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جس کے اجر کی لیمیٹیشنز شریعت نے بیان نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں ہی قیامت کو دوں گا، دنیا میں اس کا اجر بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ وہ کتنا دیں گے؟ اللہ اپنی عظمتوں اور شانوں کے مطابق دیں گے۔ مثال سے ایک بات سمجھاؤں گا، اور مثال اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو، لیکن انسان قریب الفہم جو ہے ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے۔ حاتم طائی کے پاس ایک شخص کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، کہا آپ نے 10 بوریاں اٹھوا دی ہیں، مجھے تو 1 وقت کا کھانا چاہیے تھا۔ کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا۔ اگر میرا رب اپنی عظمت اور شانوں کے مطابق انعام دے گا تو وہ کتنا ہوگا؟ تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ،
جو شخص معاف کرتا ہے اور اصلاح کا کام کرتا ہے اس کا اجر بھی انلمیٹڈ ہے۔ اور تیسرا پہلو جس کا پیمانہ بیان نہیں کیا گیا وہ کیا ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون۔ اے میرے محبوب، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں، ساری دنیا کہے تو پریشانی کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، دنیا میں آپ جیسا اخلاق تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ درمیان والی آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے مذاق سہنا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا اتنا اجر ہے انلمیٹڈ۔ تو روزہ معاف کرنا، اصلاح کرنا اور لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا میزان و مقیاس دنیا میں بیان نہیں ہوا۔ اس کا اجر اللہ ہی دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ جو اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ تو رمضان میں سب سے پہلا کام روزہ رکھنا اور پھر قیام کرنا۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف صالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے، وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اور یہ دوسرا کام ہے کثرۃ تلاوۃ القرآن، یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا کام کیا تھا؟ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور کیا کہتے؟ وَقَالُوا نَحْفَظُ صَوْبَنَا وَلَا نَغْتَابُ أَحَدًا، اس طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوسرا کام جس سے ہم رمضان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ كان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، جب رمضان کا مہینہ ہوتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام زہری کہا کرتے بس حدیث اب نہیں پڑھوں گا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے دو۔ امام مالک بہت بڑے محدث، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ كان مالک اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة اهل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف۔ رمضان المبارک شروع ہوتا، حدیث بند کر دیتے، کہتے یہ مہینہ شہر القرآن ہے۔ لوگوں کے پاس بیٹھنا، خواہ اہل علم تھے وہ بھاگتے تھے، کہتے تھے اس مہینے میں کام ہی ایک ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ وہ عمل ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، كان اذا دخل رمضان، جب رمضان میں داخل ہوتے، ترک جمیع العبادہ، ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی، وہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی پوری توجہ قرآن مجید کی تلاوت پہ لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے كَانَ الْأَسْوَدُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اسود ہر 2 راتوں میں ایک قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے 7 روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو صحابی نے جب آ کے سوال کیا اللہ کے رسول میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا اقرأہ فی 40 دن میں۔ یہ پہلی رہنمائی، عام دنوں میں 40 دن میں ایک مسلمان کو قرآن ختم کرنا چاہیے۔ فرمایا میرے پاس اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 30، چلو 1 مہینے میں ختم کر لو۔ کہا میری تو اور طاقت ہے،
قال اقرأه فی 25 دنوں میں. پھر آئے کہا میرے پاس اور طاقت ہے، فرمایا اقرأه فی 20 دن میں ختم کر لو. کہا میری تو اور طاقت ہے، فرمایا اقرأه فی 15 آپ 15 دن میں ختم کر لو. چھٹی مرتبہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اقرأه فی 10 دن میں ختم کر لو. 7ویں مرتبہ پھر پوچھا، اللہ نے اور طاقت دی ہے، فرمایا اقرأه فی 70 آپ 7 دنوں میں ختم کرو. پھر سوال کیا، اللہ نے طاقت دی میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا اقرأه فی 3 دن میں پڑھ لو. اور ساتھ ایک بات کا اضافہ کر دیا، جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے لا یفقہ، وہ سمجھتا نہیں ہے. پڑھ تو لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. سلف صالحین 3 دن سے کم میں بھی ختم کرتے تھے. اب وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اہل زبان تھے، وہ سمجھتے تھے اور ختم کر لیتے. امام بخاری کو دیکھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے. دور نہ جائیے، یہ بہت بڑے لوگوں کی میں نے بات کر دی. پاکستان کی سرزمین پہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا حافظ محمد گودلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ جانتے ہوں گے کہ ارض پاکستان میں ایسا بہادر خطیب کوئی نہیں پیدا ہوا جس کو علامہ احسان الہی ظہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. یہ ان کے سسر ہے. وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کو اخبار بھی یاد ہو جاتی تھی. اتنا حافظہ ارض پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں سنا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں گئے علم سیکھنے کے لیے تو وہاں پڑھانے لگ گئے. مسجد نبوی میں وہ لیکچر ڈلیور کیا کرتے تھے. عرب بھی حیران تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی تھے کہ جب بیمار ہو گئے تو تب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھا کریں. تو ساتھی جو اس وقت زندہ ہیں گجرانوالہ میں، وہ بتا رہے تھے اس دن پروفیسر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ میں نے کہا کہ آپ چلو ڈاکٹرز کی بات مان لیں. کہتے ہیں ڈاکٹرز کو کیا پتہ ہے، میری کوئی منزل ہے، میں گنتی کے 10 پارے تو پڑھ سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے، اور تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا. یعنی ایک دن میں 10 پارے بیماری کی حالت میں ان کی منزل تھی اور آرام سے وہ قرآن ختم کر لیتے تھے. اور دور کی بات نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ جب ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، ہمارا ایک ساتھی جبیل سے آیا کرتا تھا، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا، مکہ پہنچتا عمرہ کرتا، آتے وقت 15 پارے پڑھتا اور گھر جاتے وقت بھی 15 پارے پڑھتا اور قرآن مکمل ہو جاتا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہے کہ 3 دن سے کم کو سمجھتا نہیں، کہا تو اللہ کی رسول نے سچ فرمایا، جو سمجھتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے نا، جو نہیں سمجھتا وہ 3 دن میں ختم کر لے. اور الف لام میم ان کلمات کا ترجمہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں. اجر اس کا بھی ملتا ہے، 30 نیکیاں اس کی بھی ملتی ہیں. تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے اور قرآن کو سمجھنا یہ اس میں اور اجر کا اضافہ ہے، اور عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا کام روزہ اور تراویح کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے. اور تیسرا کام، رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک. تو غیبت حرام ہے. اپنی زبان کو غیبت سے بچانا اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا اور اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا، یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا اور اسی طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا،
اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ حلال چیز سامنے پڑی ہو، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب نہیں انسان جاتا، روزہ رکھا ہوا۔ تو جو حرام چیز ہے غیبت کرنا، وہ کیوں؟ برائی کسی کی بیان کرنا، وہ کیوں؟ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو اصل روزے کی فہم ملتی ہے۔ الصائم فی عبادہ وَإِن كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِ مَا لَمْ يَغْتَبْ۔ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں روزے دار اگر پانچوں نمازیں بر وقت پڑھتا ہے، وہ سویا بھی ہوا ہو تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، مَا لَمْ يَغْتَبْ، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ تو تیسرا کام جو روزہ رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چوتھا کام، ایک بہت بڑا کام ہے جس کو آج امت آہستہ آہستہ بھول رہی ہے، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کس طرح کھانا کھلانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کسی شخص کو روزے دار کو اس کے روزے کی افطاری کرواتا ہے، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، روزے کی افطاری کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ کاش اس بات کو جس نے سمجھا، آج اللہ نے برکتیں بھی دی، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بات میں جھگڑتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کو میرے پاس افطاری کرنے دو، اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کو میرے پاس جانے دو۔ یہ تربیت ہے، یہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا، لوگوں جنت میں ایسے گھر ہوں گے، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کرسٹل کے گھر، اس کے اندر بیٹھے آپ پوری جنت کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور صرف آپ کے لیے جو جس کا گھر ہوگا، اگر آپ باہر ہیں تو آپ کو گھر کے تمام ماحول اور ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، لمن الان الکلام واطعم الطعام واتبع الصیام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام۔ یہ 5 لوگوں کے لیے، جن لوگوں کی زبان میں نرمی آ جائے، یہ ان کے لیے ہے جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو پے در پے روزے رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، سلف صالحین کہا کرتے تھے، لَأَنْ أَدْعُو عَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِهِ فَأُطْعِمَهُمْ طَعَامًا يَشْتَهُونَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَةً مِّنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ۔ میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں اور ان 10 ساتھیوں کو بلا کے کھانا کھلاؤں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کروں۔ تو میں آپ سے ایک گزارش بھی کروں گا، جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ مساجد میں افطاری کا انتظام کریں اور کروائیں، لوگوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑیں۔ وہ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے، وہ مسجد میں آئیں گے ذکر کریں گے، وہ مسجد میں آئیں گے دعا کریں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا وہ اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں
اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کرنا کتنا بڑا کام، اور کیا کہہ رہے ہیں سلف، 10 لوگوں کو میں کھانا کھلا دوں مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے۔ اور اگر کہ ایک شخص مسجد میں آ جاتا ہے یا آپ کے گھر آ جاتا ہے اور وہ بچہ ہے، اس نے روزہ نہیں بھی رکھا، آپ اس کو ڈانٹیے مت۔ ہو سکتا ہے ایک شخص جو روزہ نہیں رکھا اس کو پتہ نہیں، آپ کی اس دعوت اور اس حلال لقمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی کے لیے روزوں کا پابند بنا دے۔ ڈانٹیے مت۔ یہ لقمہ جو ہے یہ لقمہ معمولی نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اگر کتے کو پانی پلانے والی وہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور وہ جنت جا سکتی ہے، تو کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلانا، اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت نہیں دیں گے؟ یہ رب کے فیصلے ہیں۔ خیر خواہی اور ہمدردی کا دروازہ زندگی میں بند نہ کیجیے۔ یہ مت دیکھیے اس کا روزہ ہے یا نہیں، تلقین کیجیے، دعوت دیجیے، خیر خواہی کیجیے، بتائیے مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ مومن کا معنی یہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو خیر سے دور نہ کیجیے۔ تو رمضان المبارک میں ہم کس طرح اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں؟ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کو افطاری کروانا، اور جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں۔ آپ اپنے نیبر میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کا بندوبست نہیں ہوتا۔ آپ کیوں نہیں پیکج ایسا تیار کرتے کہ میں اپنے ان لوگوں کو 50 سے 100 لوگوں تک افطاری کا راشن پہنچاؤں گا جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں اگر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی میں نے دیکھا، کبھی میں نے سوچا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں پنکھا نہیں ہے۔ میں ہر روز 1 سے 2 سے 4 مشروبات کے ساتھ افطاری کروں، اور میں نے کبھی سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میٹھا پانی بنانے کے لیے بھی اخراجات نہیں۔ مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور سوچ کے پھر عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے بعد جو 5واں کام کیا وہ یہ تھا، كان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر۔ خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ پوری رات زندہ کرتے۔ کیا مطلب؟ پوری رات بیدار رہتے۔ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ وجد وشد المئزر، بہت کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے۔ کس لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ کس طرح انسان، کسی کی عمر 81 سال ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس لیے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ انسان کو اللہ کے لیے اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو قرآن پڑھے، رات کو دعا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائے۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشوا لیے، وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آمین کہا۔ اور چھٹا وہ کام جو انسان کو رمضان میں خصوصاً کرنا چاہیے، الدعاء، دعا کرنا۔ اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں،
دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے۔ کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے۔ سارا دن دعا کا موقع ہے۔ اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگی، منع نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِ، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے کثرت سے دعا کیجیے اور ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کیجیے۔ بس جی پتہ نہیں ہماری تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، واقعتاً میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے خود کہہ دیا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر، میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور میرے بارے میں اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ بدزن ہو جائے تو اپنی بدزنی کا خود ہی خمیازہ بھگتتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے؟ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے علم اور قدرت اور رحمت کے ساتھ۔ میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میری رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ رب کے بارے میں بدزنی نہ کیجیے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس نظریے سے کرو، یقین کے ساتھ، موقنون بالاجابہ، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا۔ کیوں؟ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ توفیق نہ چھن جائے۔ اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ اور کبھی نہ سوچئے میری تو نہیں سنیں گے، اللہ اس کی سنیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھلا شیطان سے کوئی برا ہے دنیا میں؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، جاؤ شیطان تجھے مہلت دی۔ کوئی شیطان سے برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی۔ لیکن شرط یہ ہے ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ جب بندہ دعا کرے گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یہ نہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے یا اللہ مجھے طاقت دے، یہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں سبق سکھاؤں، ایسی دعا نہ کیجیے۔ یہ دعا کیجیے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ دعا نہ کیجیے اچھا ذرا مجھے نوکری مل لینے دے، پھر دیکھوں گا یہ کیسے میرے گھر آتے ہیں، ابھی تو میں مجبور ہوں یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ نہیں، قطع رہنے کی دعا نہ کیجیے۔ اگر یہ دو دعائیں نہیں تو پھر دعاؤں کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اما، پہلی چیز ان یعجل له دعوته، اللہ فوراً قبول کر لیتے، واما ان یدخرها له فی الآخرہ، اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کا ایک پہاڑ آ رہا ہوگا، نام اعمال میں آئے گا یا رب ما ھذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ضرور ملتی ہے، اس لیے ان مبارک لمحات میں کثرت سے دعا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اور اپنی قوم ملت کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو
امن کا گہوارہ بنائے، توحید اور سنت کا بول بالا ہو، لڑائی اور فساد کی بجائے احترام اور محبت کی فضا ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو اور ہر ایک کی جان محفوظ ہو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں نہ بھولے۔ ساتواں کام جو انسان کو رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے کالریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی ہے۔ سخاوت کیجیے اور صدقے کا معنی سمجھیے۔ صدقہ یہ صدق سے ہے، اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے، اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہے وَالصَّدَقَةُ برہان، صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ اور صدقہ صرف مال کا نہیں، مفہوم سمجھیے اسلام نے جو پیش کیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ بقیہ چند لمحات میں صدقے کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے کہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہے، کون کون سی چیز صدقہ بن سکتی ہے، اس سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کا صدقہ کرتے، آپ مال کا بھی صدقہ کرتے، اور کیسے؟ کالریح المرسلہ۔ صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ تھا، جتنا رمضان میں خرچ کرتے اتنا کبھی بھی خرچ نہ کرتے۔ کیوں؟ نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، یہ تقرب الہی کا موسم ہے، اس لیے رمضان میں بخل نہ کیجیے۔ اگر آپ مہنگے سے مہنگے کھانے کھاتے ہیں رمضان میں تو میں ادباً گزارش کروں گا سنت کی تنفیذ کیجیے۔ سنت کیا ہے؟ کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فعلی تمرات، تازہ کھجوریں نہ ملتی تو آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فحسا حسوا من ماء، اگر دونوں قسم کی کھجوریں نہیں تو پھر آپ پانی سے افطاری کر لیتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کان یحب الماء الحلو، آپ میٹھا پانی پسند کرتے ہیں۔ وکان یحب العسل، تیسری روایت آپ شہد کو پسند کرتے۔ تو آپ کو جہاں رمضان میں خرچ کرنا ہے ایک اصول سامنے رکھیے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری اور سحری میں استعمال کیا۔ اگر وہ میری مقدور میں ہے، میں وہ چیز خرید سکتا ہوں، تو بجائے اس کے میں دوسری چیزوں پہ اتنے پیسے خرچ کروں، مجھے تازہ کھجوروں کو اویل کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المرء التمر، آدمی کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سحری کے وقت کھجوریں کھاتا ہوگا۔ سب لوگ کہتے ہیں یہ افطاری کی ایک آئٹم ہے، اور وہ بھی وہی جس کو پتا ہے سنت ہے، وگرنہ مختلف قسم کے مشروبات تو آ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، ثلاث اقسم علیہم، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں
جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ شک کی گنجائش ہے؟ دوسری بات، میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں، وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکوری گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیہ، تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے۔ حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تجھ پہ کروں گا۔ مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ۔ اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائے، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفا اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا،
جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے راہ میں خرچ کروں گے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے، تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے، تدل المستدل على حاجة اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، تسعى بشدة ساقيك الى اللهفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے، والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں، تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے۔ اور ساتویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك،
اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابتہ فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا، ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے۔ بکل صلاۃ وصدقۃ وصیام صدقہ وحج صدقہ، روزہ رکھنا، اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے، یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔ ما من مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا كانت له به صدقہ، تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے، یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت پیارا صدقہ ہے لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے، اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ کان علبۃ بن زید بن حارثہ رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ وقد حض علی الصدقہ، فلما حض علی الصدقہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو، سب نے صدقہ دیا۔ یہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیس عندی ما اتصدق بہ، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلق، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے، میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِ فَمَنْ شَتَمَنِي أَوْ قَذَفَنِي فَهُوَ فِي حِلٍّ، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا مطلب؟ کہا مال کی زکوٰۃ تو مومن دیتا ہی ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کوئی ایسی بات آپ کو کہے جو آپ کو بری لگی، اس کو برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے۔ اس سے عقل تیز ہوتی ہے، عقل میں برکت آتی ہے،
ان تمام قسم کے صدقات کو یہ موسم مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا موسم، ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے 3 کام اور رمضان میں ان 7 کاموں کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کے مطابق ان مبارک لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے جتنے یہ بات سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو رحمتوں، راحتوں، عزتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ مولا کریم اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ مولا کریم اگر کوئی صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ الہ العالمین مقروض کے غیبی خزانوں میں سے مدد فرما اور جو بے روزگار ہیں اے اللہ تو ان کو بھی تونگر بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان کی نعمت نصیب فرما اور پھر رمضان مبارک کی رونقیں اور برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جو بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، جس طرح آج تیرے دین کے لیے ہم جمع ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔